اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل حبیب خدا کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور چینل کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ جزاک اللہ۔ وادی حجاز قحط سے جل رہی تھی۔ مکہ مکرمہ میں چھوٹے بڑے بزرگ جوان صلاۃ استسقاء پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکل آئے تھے۔ مسجد حرم مکیوں سے بھر گئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ بھی باب بنی شیبہ کے قریب ایک حصے میں موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اچانک ایک حبشی غلام وہاں آیا جس کے جسم پر معمولی لنگی اور چادر تھی۔ وہ غلام ایک پوشیدہ جگہ بیٹھا اور چھپ کر دعا کرنے لگا۔ اے رب ذوالجلال، کثرت گناہ اور برے اعمال کی وجہ سے لوگوں کی صورتیں فرسودہ ہو گئی ہیں، اور تو نے ہم سے بارش روک دی ہے تاکہ خلق خدا اس سے سبق لے اور آگاہ ہو۔ اے رحیم، اے وہ کریم جس کے بندوں کو اس کے احساس و کرم ہی سے آشنائی ہے، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ ابھی پانی برسا دے، اپنے بندوں کو ابھی سیراب کر دے۔ وہ جوان دعا کے یہ الفاظ بار بار کہہ ہی رہا تھا کہ اچانک بادل آئے اور مکہ مکرمہ میں پانی برسنے لگا، اور وہ جوان اپنی جگہ بیٹھا رہا اور ذکر و تسبیح میں مصروف رہا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی غلام کا یہ سوز دل دیکھ کر روتے رہے۔ جب وہ غلام جانے لگا تو آپ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیے اور اس کی رہائش گاہ دیکھ آئے۔ پھر حضرت خواجہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر سارا ماجرا سنایا۔ شیخ فضیل نے جوان صالح کا حال سن کر چیخ ماری اور کہا، مجھے جلد اس جوان با خدا کے پاس لے چلو۔ رات زیادہ گزر گئی تھی، اسی لیے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جانا مناسب نہیں سمجھا۔ صبح ہوئی تو اس کی تلاش میں اس کے مکان پر دستک دی۔ وہاں ایک ضعیف مرد سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا اور یہاں آنے کا سبب پوچھا۔ اس ضعیف مرد کے پاس کئی اور بھی غلام تھے۔ ایک ایک کر کے ضعیف مرد نے اپنے سب غلاموں کو بلوایا۔ جب وہ غلام سامنے آیا تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نہایت خوش ہوئے اور اسے خریدنا چاہا، مگر ضعیف مرد نے اول تو انکار کیا، مگر حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش جان کر مجبور و آفرو محبت ہو گیا۔ ضعیف مرد نے کہا، اس غلام سے میرے گھر میں برکت ہے، اس پر میرا کچھ خرچ نہیں ہوتا، یہ خود رسی بنتا ہے، قریب قریب نصف دانگ روز کماتا ہے، یہی اس کی روزی ہے۔ میرے اور غلام کہتے ہیں یہ رات بھر نہیں سوتا، تنہا رہتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام کو خریدا اور حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی طرف چل دیے۔ راستے میں غلام نے کہا، اے میرے آقا۔ حضرت عبداللہ نے کہا، لبیک۔ اس نے کہا، میرے آقا آپ لبیک نہ فرمائیے، لبیک تو مجھے آپ کے بلانے پر کہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تم میرے غلام نہیں دوست ہو، میں نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے نہیں خریدا، میں تمہارے لیے ایک مکان خریدوں گا، تمہارا نکاح کرواؤں گا اور خود تمہاری خدمت کروں گا۔ یہ بات سن کر وہ غلام رونے لگا اور کہنے لگا، ضرور آپ کو میرے اور اللہ تعالیٰ کے تعلقات کی خبر ہو گئی ہے، ورنہ ان غلاموں کو چھوڑ کر آپ مجھے کبھی پسند نہ کرتے۔ حضرت عبداللہ نے ارشاد فرمایا، بے شک میں نے تمہاری دعا قبول ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ پھر اس غلام نے کہا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر مجھے موقع دیں تاکہ میں رات کی کچھ بقیہ رکعتیں ادا کر سکوں؟ حضرت عبداللہ نے کہا، حضرت فضیل کی قیام گاہ اب زیادہ دور نہیں۔ غلام نے کہا، نہیں، میں یہیں پڑھنا پسند کرتا ہوں، خدا کے کام میں تاخیر مناسب نہیں۔ اس کے بعد وہ غلام ایک مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھنے لگا۔
نماز سے فارغ ہو کر پوچھنے لگا، اے میرے آقا، کیا آپ کو کوئی کام ہے؟ حضرت عبداللہ نے اس سے پوچھا، اس طرح کیوں دریافت کرتے ہو؟ اس غلام نے کہا، اب میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے اس سے ارشاد فرمایا، کہاں جانا چاہتے ہو؟ غلام نے کہا، دار البقا کو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے ارشاد فرمایا، ایسا نہ کرو، میں تمہاری زندگی سے اپنی مسرت چاہتا ہوں۔ اس پر غلام کہنے لگا، کیا کروں؟ جب تک میرا اور رب کائنات کا معاملہ مخفی تھا زندگی اچھی تھی، اب تمہیں معلوم ہو گیا ہے، تم سے اور لوگوں کو معلوم ہوگا، مجھے ایسی زندگی کی تمنا نہیں۔ وہ غلام یہ کہہ کر سجدے میں گرا اور عرض کرنے لگا، اے خالق کائنات، اسی وقت میری روح قبض فرما لے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب پہنچے تو وہ واصل بالحق ہو چکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ، میں جب بھی اسے یاد کرتا ہوں تو میرا غم بڑھ جاتا ہے اور دنیا میری نظر میں خوار ہو جاتی ہے۔